اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اور فتنہ پردازی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جاوے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا و آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 217 اور 218 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا، چھوٹا سا بالکل معمولی، جس میں 12 افراد تھے۔ اس لشکر کا امیر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، لیکن حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکے، رونے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر اپنے پھپھیرے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس 12 آدمیوں کا فوجی کمانڈر یعنی لشکر کا امیر بنا دیا، اور ایک خط لکھ کر کے ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تم 2 روز تک چلتے رہنا، 2 روز کے بعد تم اس خط کو نکالنا اور پڑھنا، اس سے پہلے نہیں پڑھنا، 2 روز تک تم چلتے رہنا اور وہاں جا کر کے 2 دن کے بعد وہ خط نکال کر کے تم پڑھنا، اور اس خط کے اندر جو لکھا ہوگا تم اس خط کے حکم کے مطابق تم عمل کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 آدمیوں کا چھوٹا سا معمولی لشکر لے کر کے روانہ ہوئے۔ روانہ ہوتے وقت انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا رخ کس جانب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجد کی جانب، نجد کی جانب اس کا رخ ہوگا۔ چنانچہ 12 آدمیوں کا لشکر لے کر کے روانہ ہوئے، 2 روز تک چلتے رہے۔ 2 دنوں کے بعد جب خط نکالا تو خط کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اپنے رفقا کو لے کر مقام نخلا پہنچو، اور وہاں پہنچنے کے بعد کافروں کا ایک جو تجارتی وفد آنے والا ہے اس کا تم انتظار کرو، اور اپنے ساتھیوں پر تم جبر مت کرنا۔ تمہارے ساتھ جو ساتھی جانا چاہیں خوشی کے ساتھ اس کو تو تم لے لینا ساتھ میں، اور جو نہ جانا چاہے ان کو تم جبر مت کرنا، زبردستی مت کرنا، چلو میرے ساتھ۔ چنانچہ 2 دنوں کے بعد یہ خط نکال کر کے پڑھا گیا۔ یہ مضمون لکھا ہوا تھا اللہ کی رحمت اور برکتوں کے ساتھ تم فلاں جگہ پر پہنچو، وہاں پر تم کو کافروں کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملے گا، اور اپنے ساتھیوں کے اوپر جبر مت کرنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خط نکال کر کے پڑھا، پڑھ کر کے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی میرے ساتھ جانا چاہے اور شہادت کا جس کے اندر شوق ہو، طلب ہو، وہ میرے ساتھ چلے۔ سارے ساتھی تیار ہو گئے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اچانک کافروں کا، مکہ کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ادھر سے گزرتا ہوا ملا، تو ان لوگوں نے اس کو جو ہے روک دیا۔ اس تجارتی قافلے میں کشمش اور زیتون اور چمڑے کی کھال وغیرہ سامان لے کر کے وہ لوگ طائف سے وہاں سے لے کر کے مکہ آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس قافلے کو روک لیا۔ ایک صحابی نے تیر نکال کر کے کافروں کے چھوٹے سے لشکر میں سے ایک آدمی کو مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ 2 آدمیوں کو قیدی بنا لیا گیا، ایک آدمی فرار ہو گیا۔ گویا کہ 4 آدمی تجارتی قافلے میں تھے، 2 آدمیوں کو تو گرفتار کر لیا مسلمانوں نے، ایک آدمی کو ہلاک کر دیا اور ایک آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مال غنیمت لے کر اسلامی تاریخ میں پہلا یہ واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے مال غنیمت حاصل کیا اور مسلمانوں نے تیر چلا کر کے کافر کو ہلاک کیا، جہنم رسید کیا۔ تو وہ لوگ مال غنیمت لے کر کے وہاں سے مقام نخلا سے، جو مکہ اور طائف کے درمیان یہ مقام تھا، وہاں سے یہ لوگ 2 قیدیوں کو لے کر کے مال غنیمت ساتھ میں لے کر کے مدینہ آئے۔ جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے یہ جو تیر اندازی کی تھی یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں 4 مہینوں میں جنگ کرنا پہلے بھی منع تھا اور اسلامی تاریخ میں بھی یہ حکم باقی ہے۔ 4 مہینہ یعنی یہ قاعدہ ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا کافروں کے ہاں بھی منع تھا۔ وہ لوگ نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، جنگ و جدال۔ اگر وہ لوگ لڑائی جھگڑے کرتے بھی تھے، ان 4 مہینوں میں سے اگر کوئی مہینہ بھی آ گیا، یعنی یہ قاعدہ ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، تو لڑائی کو وہ لوگ روک دیتے تھے، نہیں لڑتے تھے، خون خرابہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ جو تیر اندازی ہوئی تھی یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ ان لوگوں نے جو تیر اندازی کی تھی یہ سوچ کر کہ جمادی الاخری کی 30ویں تاریخ سمجھ کر کے انہوں نے تیر چلایا تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا، غلط فہمی ہو گئی ان لوگوں کو۔ یہ زمانہ ترقی کا زمانہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے کہ آج 30 تاریخ ہے جمادی الاخری کی، یہ سوچ کر کے انہوں نے تیر چلایا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اتنی دیر میں کافروں کے بھی لوگ آ گئے، ان لوگوں نے آ کر کے اسلام کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا شروع کر دیا۔ دیکھو مسلمانوں نے حرمت والا مہینہ، جن مہینوں میں لڑائی کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینے میں ان لوگوں نے تیر اندازی کر کے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، یہ غلط کر دیا، اعتراض کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگواری ہوئی۔ بعض صحابہ کرام بھی ان لوگوں کو ذرا اچھی نظروں سے نہیں دیکھنے لگے، تم لوگوں نے حرمت والے مہینے میں، جس مہینے میں لڑائی کرنا غلط ہے، اس میں تم لوگوں نے لڑائی کی، تیر اندازی کی اور کافروں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اچھا نہیں کیا۔ اس موقع پر ان صحابہ کرام کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر کیسے مقام کے صحابی سے دیکھیے، اس کی نیت کے اندر کتنا خلوص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیتوں کی برکت پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ نیت اس کی اچھی تھی، ان کی نیت کیا تھی؟ ربی جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، یہ سوچ کر کے انہوں نے تیر چلایا، لیکن وہ رجب کی 1 تاریخ تھی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن اس کی نیت کی جو برکت تھی، اس کی نیت جو اچھی تھی، اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں، کافروں کی تردید میں یہ آیت کریمہ یعنی سورہ بقرہ کی 217 نمبر کی آیت نازل فرمائی۔ میں 18 نمبر کی آیت کا بھی خلاصہ بیان کر دیتا ہوں برکت۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے جرائم تو اس سے بھی بڑے ہیں، مسلمانوں نے تمہارے آدمی کو قتل کر دیا تیر کے ذریعے سے، تو قتل کرنا تمہارے یہاں ہے واقعتاً یہ جرم عظیم،